السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے انتہا خوشی کا موقع ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اکابر کی سرپرستی سے، آپ حضرات کی محبتوں اور محنتوں سے تربیت الفضلاء کا چھٹا اجلاس یہ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہ خانقاہ جمالیہ ہے۔ حضرت شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک کی عظیم بافیض استاذ الاساتذہ، ہزاروں لوگوں کے مرشد شخصیت کی طرف منسوب یہ خانقاہ ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے ہیں۔ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طویل صحبت یافتہ ہیں۔ انہی کے خلیفہ ڈاکٹر محمد تنویر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ یہاں 14 سال سے اعتکاف ہوتا ہے۔ 600 سے 900 تک کے لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ کہف الایمان کے تحت مختلف تربیتی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ تربیت الفضلاء علماء کے لیے، تربیت الاطباء ڈاکٹرز کے لیے، تربیت الوکلاء ایڈوکیٹس کے لیے، تربیت المدرسین ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز کے لیے، اسی طرح تربیت تجار بزنس مین لوگوں کے لیے یہاں پر 1 روزہ 2.5 روزہ تربیتی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ فرداً فرداً دعوت دی جاتی ہے، ماہرین کو بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے اختلاط کا موقع ملتا ہے۔ حضرت کی نگرانی میں سیاسی مسائل، ملی مسائل پر امت کو باشعور کرنے، بدلتے حالات سے واقف کرنے، تقاضوں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی جمع کیا جاتا ہے۔ SIR آج کل ملک کا سلگتا موضوع ہے۔ 70 سے زائد مجالس منعقد ہوئی۔ کوشش کی جاتی ہے عوام الناس کو غیر میڈیائی طریقے سے اکابر کے نہج پر سیاسی اتھل پتھل اور سیاسی رسہ کشی اور سیاسی پارٹی بندی سے بالا تر ہو کر امت کی سیاسی رہبری بھی کی جائے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، ملک کے عالم اسلام کے عظیم فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ پہنچ چکی ہوں گی، اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب ترجمان اہل سنت والجماعت، اور حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب جو حج پر موجود ہیں، اور ملک کے دیگر اکابر کی ہر جزئیے میں سرپرستی اور دعا حاصل ہے۔ بہنوں کو جمع کرنا، عالمہ بہنوں کو جمع کرنا بہت کم ہوتا ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوئی بھی دینی انقلاب، کوئی بھی نبوی کام عورتوں کے تعاون کے بغیر نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تحریکیں آباد بھی ہوتی ہیں، ٹوٹ بھی جاتی ہیں، اگر ہم عورتوں کو ساتھ نہ لیں یا عورتوں کو ساتھ لیں۔
اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پر جو بہنیں اور یہاں پر جو بھائی موجود ہیں، الحمدللہ نسبتوں کا کافی احترام ہے، نسبتوں کے طفیل میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ پورے دکن کے علاقے میں دیوبندیت اور اہل سنت والجماعت کی سچی تصویر پیش کرنے کا عظیم مجاہدانہ کارنامہ انجام دینے والی شخصیت قطب دکن حضرت شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم ادگیر کیے خانوادے کی یہاں پر بہنیں موجود ہیں، خادم موجود ہیں، ان کے نبیرہ اور پوتے موجود ہیں۔ بہنوں میں جو بہن بیٹھی ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں تاکہ کھلیں گے تو کھلیں گے، پورا اجلاس ختم ہو جائے گا، تعارف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ضلع لاتور کا بہت ہی 45 سالہ بافیض ادارہ، 500 سے زائد عالمات اور حافظات تیار کرنے والا مدرسہ مدینۃ العلوم، اس کے ذمہ دار ہمارے مشفق اور محسن سینئر عالم دین حضرت مولانا عبد الجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور ان کی خانوادے کی بافیض خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ تیسرا، ہمارے صوبہ تلنگانہ کی بہت ہی استاد الاساتذہ کا مقام رکھنے والی شخصیت مولانا عبد الصمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بھینسے سے جن کا تعلق تھا، جن کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا، مدرسہ ریاض الاسلام، مدرسہ ریاض البنات، اور خود بھینسے کے اندر ایک ادارہ موجود ہے۔ 40 سال سے حضرت مولانا کی یہ بیٹیاں حدیث شریف کا درس دینے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طرح کل حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ استانی ماں حضرت شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری پیرانی ماں سب تشریف لائیں گی۔ ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم جونیئر سینئر ماؤں سے، ہم مبتدی لوگ ان منتہی اکابر ماؤں سے، اکابر بہنوں سے، ان کے جذبات، ان کی صفات، ان کے ولولے، ان کی قربانیاں، ان کے تجربات ہم لے کر جائیں۔ بیان تو ہر ایک کا ہو نہیں سکتا ہے، متکلمانہ گفتگو تو ہر ایک کی ہو نہیں سکتی ہے۔ کوئی بہن اپنے خول میں بندھی نہ رہے، کوئی بھائی اپنے حلقے میں صرف رکا نہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرے۔ کمزوروں کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ ورنگل کے یہاں پر عالمہ بہن موجود ہے، کھمم کا ایک علاقہ ہے یلندو، وہاں کے ادارے چلانے والے پہنچ چکے ہیں۔ کرنول، ناندیڑ، ایوت محل، پوسد، ہنگولی، بھوپال میں اور بھوپال شہر کے آس پاس بہت ہی عالمہ کورس کا مؤثر نظام چلانے والے مالیگاؤں کی ذمہ دار بہنیں پہنچ چکی ہیں، نظام آباد، اور اسی طریقے سے گدوال کا ایک ادارہ جو 25 سال سے چلتا ہے، مولانا عبد الحکیم صاحب رشادی دامت برکاتہم کی نگرانی میں ان کی ذمہ دار بہنیں بھی پہنچ چکی ہیں۔ کسی کا کام مکاتب کا بہت قابل استفادہ ہے، کسی کا کام بنجر دیہاتوں میں جا کر کام کرنے کا قابل استفادہ ہے۔ بعض بہنیں کالجوں میں محنت کرتی ہیں۔ ہمارے صوبہ چھتیس گڑھ ناگپور علاقہ برار کا بہت ہی تاریخی ادارہ، تاریخ ساز ادارہ
حاجی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قریبی زمانے میں انتقال ہوا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ علماء کے بڑے قدردان، مدارس اور مکاتب کا جال پھیلانے والے، وسیع النظر وسیع الظرف مبلغ، نبونۂ مبلغین، ناگپور کے ذمہ دار حاجی اسلم صاحب کی بیٹی اہلیہ کلیم صاحب خاشعہ باجی، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے صوبے کا تبلیغ کا کام بہت ہی اعتدال اور استناد کے ساتھ دین کے دوسرے شعبوں کی قدر کرتے ہوئے، عالمانہ رنگ باقی رکھتے ہوئے چلانے والی ذمہ دار بہن اہلیہ عمر صاحب میمونہ باجی بھی خواتین میں موجود ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محاسن کا لین دین ہو، خوبیوں کا لین دین ہو۔ آسان نہیں ہے مردوں کے لیے بھی اتنے علاقوں کا، اتنے اداروں کا، اتنی شخصیات تک پہنچ جانا۔ ہم اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ یہی بات عرض کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں اگر مرحوم لوگوں کو نہیں پڑھ سکے، مرحوم لوگوں کی اتباع نہیں کر سکے، کم سے کم باحیات موجود یہاں پر شریک ماؤں میں سے کسی ایک ماں کی نقل کر لو، امت کے بڑے بڑے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی اہلیہ، وہاں کے دربھنگہ کے امیر صاحب کی بیٹی ہیں۔ کیا ساتھ دیا انہوں نے حضرت کا، کیسے قدم جمائے حضرت کے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ ہردوئی سفر کیا، رنگ رنگیلیوں کو چھوڑا۔ خود ہماری پیرانی ماں حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب کی اہلیہ ایک کمرے میں اپنی زندگی کے 40 سال 5-6 بیٹے بیٹیوں کے ساتھ گزار دیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے، محرومی یہ ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے زیادہ تعلق ہے، باحیات اکابر سے ملتے نہیں، مرحومین کو پڑھتے نہیں، تو طبیعت پر چھاپ کس کی ہوگی؟ اللہ کرے کہ ہم میں سے جمع ہونے والے ہر بھائی، ہر بہن کا ہر لمحہ قیمتی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اس جمع ہونے سے جو ہماری روحانی، علمی، عملی تربیت، فیوز ملنے چاہیے، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔